الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے متعلق گفتگو سماعت کر چکے سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں. انگریزی کیلنڈر کے حساب سے آپ 40 پورے نہیں ہوئے تھے اور عربی کیلنڈر کے حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن کے ہو چکے تھے. یوم الاثنین کا دن تھا اور مولانا سیف الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کے مطابق 21 رمضان تھا. 21 رمضان تھا. تاریخ میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے اور رمضان کی تاریخ ذکر کی ہے. اور 5 آیات آپ پر نازل کی گئی، وہیں سے آپ نبی اور رسول ہو گئے. اس وحی کے نزول کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق کے نزول کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. بعض لوگوں نے 2.5 سال 3 سال کی مدت بیان کی ہے، لیکن یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. اور ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس سے یہ بات نقل کی ہے کہ وحی کا جو سلسلہ بند ہوا تھا وہ چند دنوں کے لیے تھا، جس کی تعداد مہینوں تک بھی پہنچ سکتی ہے. اور اسی بات کو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر درست اور صحیح قرار دیا ہے کہ وحی کا جو سلسلہ بند ہوا تھا وہ چند دنوں کے لیے بند تھا. اور علت اور وجہ یہ بیان فرمائی انہوں نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایک خوف طاری ہو گیا تھا وہ کم ہو جائے اور مزید آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ جو فرشتہ آیا تھا اللہ کا پیغام لے کر کے وہ دوبارہ آپ کے پاس آ جائے، تو خوف کم ہو جائے اور شوق اور ذوق آپ کے اندر بڑھ جائے. یہ بات ذکر کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر. وحی کا جو سلسلہ منقطع اور بند رہا، اس دوران وحی کا سلسلہ جو بند رہا، اس دوران اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہے. اور اس پریشانی کے عالم میں بہت سارے لوگوں نے یہ بات بھی ذکر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی بلندیوں اور ٹاپ پر جاتے، چوٹی پر جاتے اور وہاں سے آپ سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے، ارادہ کرتے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہو جاتے اور آپ کہتے کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ کے اندر ہمت پیدا ہوتی، آپ سوسائڈ کرنے سے باز آ جاتے، پھر کچھ وقت گزرتا، پھر آپ سوسائڈ کرنے کے لیے آتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے خیال سے پہلے ہی دن یہ بات ذکر کی گئی تھی جب سیرت کا پہلا درس تھا کہ یہ بات صحیح بخاری کے اندر بیان کی گئی ہے، صحیح بخاری کے ذریعے سے کوٹ کی جاتی ہے. یہ بات حدیث نمبر 6982 کے تھا، لیکن یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. صحیح بخاری وہ لوگ جو ڈیپ طریقے سے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایات کو جو ذکر کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں جیسے کوئی بات وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آیات کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی سند سے یعنی اپنے کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں نے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے. اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ چین آف نریٹر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کا جو راستہ ہو، جو گیپ ہو، کم سے کم کیا جا سکے. اس لیے امام بخاری نے بہت ساری روایات وہ ذکر کی ہے جو ثلاثیات بخاری کے نام سے، یعنی امام بخاری سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے میں، صحابی رسول تک پہنچنے میں صرف 3 لوگوں کا ذکر ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اور یہ محدثین کی عادت تھی، کیونکہ جتنے سر بڑھیں گے اتنا اعتماد کم ہوتا چلا جائے گا. نہیں سمجھ رہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں کوئی بات کر رہا ہوں، فلاں انہوں نے سنا، یہ ان سے سن رہے، یہ ان سے سن رہے، یہ ان سے سن رہے. اگر ان کو ممکن ہے مجھ سے ڈائریکٹ سننے کا تو محدثین کیا کرتے تھے، بیچ میں 3 لوگوں کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ ان کے پاس پہنچ جاتے تھے. اس لیے امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہونے کے بعد بھی صحیح مسلم کے اندر ایک بھی روایت امام بخاری سے نقل نہیں کی ہے
کیوں؟ کیونکہ امام مسلم کے پاس اعلیٰ درجے کے استاد موجود تھے. سلسلے کو کم کرنے کے لیے امام مسلم نے امام بخاری سے کوئی روایت نقل نہیں کی. اور یہ جو بات مشہور ہے کہ دونوں میں نا اتفاقی تھی، یہ بالکل بے بنیاد تھی، کیونکہ یہ محدثین کی عادت کریمہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے میں کم سے کم سر آئے، کیونکہ جتنی کم فاصلہ رہے گا اتنا زیادہ اعتماد اور یقین بڑھے گا، اور جتنے زیادہ سر بڑھیں گے اتنا زیادہ شک اور شبہ کی گنجائش کیا ہے؟ بڑھتی چلی جائے گی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے واقعے کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا. آپ پر وہی نازل ہو گئی. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ بن نوفل نے پوری داستان بیان فرمایا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، آپ کی مدد کروں گا، ساری کی ساری چیزیں. لیکن اس کے بعد جو روایت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں قال الزہری بلغنی کذا و کذا. یہ روایت کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ امام ابن شہاب الزہری کہتے ہیں. امام ابن شہاب الزہری کون ہے؟ یہ صغار تابعین میں سے، صحابی بھی نہیں ہے، صغار تابعین میں سے ہے. مسلم بن شہاب الزہری غالباً 150 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس طریقے سے تو امام ابن شہاب زہری سے کون روایت کر رہے ہیں؟ امام ابن شہاب زہری سے انہوں نے کس سے سنا؟ اس بات کا کوئی ذکر نہیں. امام زہری کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے، یہ خبر مجھ کو ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوسائڈ کرنے کے لیے جاتے تھے. سوال اس بات کا ہے کہ ابن شہاب زہری نے یہ بات کس سے سنی، اور انہوں نے کس سے سنی، اور انہوں نے کس سے سنی. اور اس طرح کی روایت محدثین کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اور یہ امام بخاری کے شرط کے مطابق بھی نہیں ہے. امام بخاری نے، صحیح ہے کہ بخاری میں ساری روایت صحیح ہے، لیکن امام بخاری نے، آپ پریفیس اور مقدمہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری نے ان روایات کے متعلق کہا جس کو انہوں نے باسند ذکر کیا ہے، جس کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. ان روایات کے متعلق امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ ساری روایات، اور ان روایات کے متعلق یہ اتفاق ہے کہ ساری روایت درست اور صحیح ہے. سمجھ رہے؟ باقی اگر وہ کسی کا قول ذکر کرتے ہیں تو اس کے مطابق انہوں نے ایسا نہیں کہا. اور یہ امام ابن شہاب الزہری کا قول ہے جو درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام زہری سے روایت کرنے والے معمر ہیں، اور معمر تنہا اس کو بیان کرتے ہیں. امام زہری سے روایت کرنے والے عقیل اور یونس بھی ہیں، لیکن عقیل اور یونس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوسائڈ کی بات ذکر نہیں کرتے ہیں. تنہا معمر اس بات کو ذکر کرتے ہیں. روایت شاذ ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے کوئی بات بیان کی، لوگوں نے سنا، مائک بند کر لیا. اب اس میں کوئی ایک آدمی کہتا نہیں مولانا نے ایسے، اور باقی سارے لوگ اس کو نہیں کوٹ کرتے. تو جو تنہا جو آدمی بیان کر رہا ہے اس کی روایت کو شاذ مانا جاتا ہے، قابل قبول نہیں ہوتی ہے، قابل قبول نہیں ہوتی. تو امام ابن شہاب سے شاگردوں میں یونس نے بھی روایت کیا ہے، معمر نے روایت کیا، عقیل نے روایت کیا، لیکن معمر کے علاوہ کوئی اور سوسائڈ کا واقعہ ذکر نہیں کرتا. اس لیے یہ روایت کیا ہے؟ شاذ ہے. کی معضل بھی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں. ابن شہاب زہری کو کس نے بیان کیا؟ اس کا بھی کچھ اس نے بیان کیا، اس کا بھی. اور بڑی بات یہ ہے کے خلاف ہے. کیا بھی سونے کا مائک بند کر لیں پلیز، مائک بند کر لیں. بخاری اور مسلم کی بار بار آپ نے سنا ہوگا، کانوں سے ٹکرائی بھی ہوگی. کیا فرماتے ہیں کہ من تردى من جبل فقتل نفسه، جو آدمی پہاڑ سے کود آپ کو ہلاک کر لے، فهو في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، تو ہمیشہ کیا رہے گا؟ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، ایک لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا. جو زہر کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے وہ بھی ہمیشہ جہنم کے اندر لمبی مدت تک رہے گا. اور لوہے وغیرہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے. تو جس نبی نے سوسائڈ سے منع کیا ہو،
اور جس نے سوسائڈ کر لیا آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے. جو آدمی سوسائڈ کر لے اس کی آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. یہ تو ہم لوگوں کا دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے اچھے شریف لوگ بھی ایسے لوگوں کی جنازے میں شرکت کرتے تھے. اسی لیے ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ مر جاؤں گا تو کوئی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے گا. اس کو لگے گا کہ آپ کر دیں, لیکن دیکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے جبہ قبہ والے بھی چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ شہادت کی موت مر گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوسائڈ کرنے والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. اور آج بھی علماء کا یہی موقف ہے کہ جو بڑے اور اہم لوگ ہوں سماج کے اندر, جن کی شرافت جن کی بزرگی واضح ہو, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے جنازے میں شرکت نہ کریں. کسی بھی صورت میں سوسائڈ کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی صورت میں کوئی بھی مصیبت میں آدمی آ جائے, سوسائڈ کرنے کی رخصت اور اجازت اللہ نے اسے نہیں دی ہے. اور کہیں بھی آپ کی زبان سے بیچارہ نہ نکلے. کیا کرتا وہ, بہت پریشان تھا, تنگ حال تھا. یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ. تو یہ صورت نہیں ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی کیا اور سوسائڈ کرنے والے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی. منافق کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار, سوسائڈ کرنے والوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور کہتے جاؤ تم لوگ پڑھ لو. تو اس نبی کے متعلق یہ بات کہی جائے کہ وہ خود جا کر کے پہاڑ سے سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے, یہ کس حد تک درست اور صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں, صرف نبی نہیں ہیں, تمام انبیاء کے سردار ہیں, سید الکونین ہیں, خاتم النبیین ہیں. دعوت کی راہ میں حد درجہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے, تحمل اور برداشت کی ضرورت. تو جس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر دین کا کام کیسے کر سکے؟ جو خود معمولی سی مصیبت کو برداشت نہ کر سکے اور سوسائڈ کرنے کے لیے چلا جائے تو پھر وہ دین کی راہ میں آنے والی مشاکل کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے واقعات ٹوٹلی مکمل طور پر ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو, آپ کی شخصیت کو اس طرح کے تمام واقعات سے بالکل مبرہ اور پاک کو صاف سمجھتے ہیں. اور جن مورخین نے, سیرت نگاروں نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے, ان کو انسان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خطا اور غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ رب العالمین باقی جو درس ہے وہ آئندہ ہفتے میں مکمل کیا جائے گا باذن اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.